آج قرآن پاک ہمارے غلافوں میں چھپا ہوا ہے، مگر وہ قرآن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جو غوث الاعظم نے پڑھا تھا، وہ قرآن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو پڑھایا تھا۔ اس قرآن سے ہمارا رشتہ بہت دور ہو چکا ہے، بہت ٹوٹ چکا ہے، ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ قرآن سربلندی کا حکم دے رہا ہے اور ہم ذلت کی بدترین پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم آج مسلمان ہے۔ اس تلخی کو معاف کیجیے گا لیکن سچائی ہے، اور مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں میں سب سے زیادہ جاہل طبقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ المیہ ہے، دنیا میں سب سے غریب طبقہ مسلمانوں کا ہے، خاص طور پہ ہندوستان میں، اور اس غریب طبقے میں سب سے غریب طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اس تلخی کو برداشت کیے، ذرا مطالعہ کر لیجیے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ آبادیاں، مکانات اور گلیاں اور شہر مسلمانوں کے ہیں۔ پہلے جیسے زمینداروں کی آبادیوں میں چماروں کی آبادیاں ہوتی تھیں، ایسی آج غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادیاں ہو گئی، اور ان میں سب سے زیادہ غلیظ آبادیاں اہل سنت کی ہے۔ بڑا دعویٰ ہے آپ کو اپنے مسلک پر، ذرا ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیجیے اور غور کیجیے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ تعلیم آپ میں نہیں، سرمایہ آپ میں نہیں، زندگی کی نظافتیں آپ میں نہیں، اور دعویٰ یہ کہ آپ سنی ہیں۔ حضرات ہم سنی ہیں مگر سنت سے دور ہو چکے ہیں، صرف لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، لفظ کی روح سے ہم بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم آج سنی ہوتے، اہل سنت والجماعت حقیقی طور پر ہوتے، تو غلبہ ہمارا ہوتا، اقتدار ہمارا ہوتا، کامیابی ہماری ہوتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، ہمیں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا ہوگا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا اور محسوس کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، وہ شیعہ ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو طبقہ ہے وہ ہے ایران، عراق، سیریا، لبنان۔ یہ شیعوں کے مراکز ہیں، بقیہ ان کے مراکز ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ تو گلیوں میں لڑتے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ میں کسی سیاسی میدان میں نظر آ رہے ہیں، نہ کسی مذہبی میدان میں آپ کا کوئی بلند مقام ہے، اور نہیں آپ دنیا کی نگاہ میں شمار اور قطار کے قابل ہیں۔ خدا را سنبھل جائیے۔ ہم مسلک حق کے حامل ہیں، رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اس دعوے کی بنیاد پر علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی ایک منظم اور ناقابل شکست قوت بننا چاہیے۔ بند کر دیے یہ اپنے اختلافات، یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے پہ طنز کرنا۔ متحد ہو جائیے اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو، ورنہ قیامتیں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ دنیا کا تمام سرمایہ باطل قوتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو کچل دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ اختلاف آپ کو موت سے ہمکنار کر دے گا۔